ایک پدافر انوار رمضان کی خصوصی اسٹار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ جہاں کہیں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کی میزبان ندا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین وقت کی طرف گئے تھے اور یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اب یہاں سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا جو سیکوینس ہے جس کا پیٹرن ہے اس کے مطابق ہمارے یہاں پہ مختلف مہمان بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور نعت خواں حضرات بھی موجود ہوتے ہیں. آج کا دن اب بڑے ہی بوجھل قدموں کے ساتھ بہت ہی اداسی کے ساتھ بہت ہی رنج و غم کے ساتھ مجھے آج اپنے جذبات کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن میں پیش کریں کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ آج جو ہے وہ آخری روزہ ہو 29واں روزہ ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اذان مغرب کی طرف اب جا رہے ہیں. تو کیا پتا کہ آج کا جو یہ روزہ ہے وہ آخری روزہ ہو اور پھر اس سال کا اور پھر اس کے بعد اگلا سال اگلے روزے ہمیں نصیب ہوتے نہیں ہوتے. کہ میں نے جیسے کہ کہا کہ ہماری سانس کا کچھ پتہ نہیں, پروردگار عالم کی طرف ہم سب کو ایک دن لوٹ کے جانا ہے. تو آج آپ کے ساتھ الوداعی باتیں کی جائیں گی اور الوداع کہیں گے ہم مل کر اس ماہ رمضان کو, اس نیکیوں کے موسم کو جو بہت ہی خوبصورت مہینہ اب ہم سے رخصت اور اجازت لینے کے در پہ ہے. میں آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ مہمان ہوں گے. اچھا آج کا موضوع میں اس لیے بار بار بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کیونکہ آپ کے سوالات یا آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو ہم آپ سے پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں. آج کا موضوع جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے ہم کریں گے اور انہی کی اوپر گفتگو کریں گے. آج ہم نے رکھا ہے سوئم ہمارے خلیفہ ہیں چاروں خلفائے راشدین میں, تو اس کے اوپر بھی گفتگو اور الوداع ماہ رمضان پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے. ساتھ ہی تیسرا عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ. میں بار بار آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ اپنی عبادت و ریاضتوں کو تیز کر دیجئے, خوش و خضوع کے ساتھ مگن ہو جائیے کیونکہ اب رب تعالیٰ کی رحمتیں برکتوں والا یہ مہینہ ہم سے رخصت لے رہا ہے. ہم اپنے اسپانسرز کے بارے میں تو بات کر ہی چکے ہیں, اب میں اپنے مہمانوں کی طرف بھی بڑھوں گی. ناظرین اس وقت مجھے میرے بہت ہی خوبصورت مہمان آج بھی جوائن کریں گے, ان کی طرف تو میں جاؤں گی. ساتھ ہی میرے نعت خواں حضرات بھی میرے ساتھ بیٹھے. سب سے پہلے بیٹھے رحمان خان, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. رحمان مائک کا ہے آپ کا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, مائک میں بات کریے گا. ساتھ ہی میرے بیٹھے ہیں وسیم حسین, بیٹھے ہوئے. وسیم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میرے دونوں نعت خواں بھی بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی میرے مہمان بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. آج کون سے مہمان ہیں جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں. سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہیں سید شبر رضا صاحب ہیں اور آپ کسی تعارف کے آف کورس محتاج نہیں ہیں. آپ چیئرمین آواز ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہیں, ساتھ ہی جنرل سیکرٹری ہیں جعفری الائنس پاکستان کے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ سید شبر رضا صاحب, السلام علیکم کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ساتھ ہی میرے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری اس ٹرانسمیشن میں بھی وہ مہمان جن کو آپ روزانہ ہمارے کرنٹ افیئرس کے پروگرامز میں دیکھتے ہیں اور سیاسی شخصیات کو آپ روزانہ کی بنیاد پر ڈفرینٹ ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں, پولیٹیکل شوز میں دیکھتے ہیں. لیکن رمضان کے مہینے میں ان کا رمضان کیسے گزر رہا ہے اور ان کا دوسرا سائڈ کیسا ہے. ویسے تو جس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے وہ سیاسی مذہبی جماعت ہے اگر میں کہوں تو. آپ کہیں نہ کہیں اس بات کو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کون ہوں گے ہمارے ساتھ. تو وہ سیاسی مذہبی جماعت ہے اور آج ہم ان سے کوشش کریں گے گفتگو رمضان کے اعتبار سے بھی کریں کیونکہ جیسے کا سیاسی مذہبی جماعت ہے وہ صرف سیاسی جماعت نہیں ہے پاکستان کی, اور پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی بڑی پیش رہی تو غلط نہیں ہوگا. سو آج میرے ساتھ موجود ہیں مولانا راشد محمود سومرو صاحب ہیں, جنرل سیکرٹری جنرل ہیں سندھ کے جمعیت العلماء اسلام کے. ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ مولانا راشد محمود سومرو صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. رمضان مبارک آپ کو. بہت شکریہ, آپ کو بھی رمضان مبارک ہو. اب تو آخری گھڑیوں میں شامل ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی رحمت نصیب فرمائے. شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا, اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. تو ناظرین میں اپنے مہمانوں سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز تو ابھی کروں گی, لیکن ساتھ ہی جہاں ہم نے ذکر رب تعالیٰ سے اپنے اس بابرکت محفل کا آغاز کیا اور میں کہتی ہوں کہ ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. سو میں چلتی ہوں پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے رحمان خان آپ کی طرف. رحمان, آج بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے کون سا کلام تیار کر کے لائے ہیں؟
جبھی میری ہو سنگ در تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ رسالت میں حاضری کو یقینی بنائیے. شروع کیجیے. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے رحمان خان. جیتے رہو، خوش رہو. بہت ہی خوبصورت کلام نے پیش کیا. اور بے شک ناظرین، آج کی گفتگو ہم کریں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے. اس کے اوپر بھی ہم جائیں گے اور میرے مہمان بھی جیسے کہ موجود ہیں یہاں پر، ان سے بھی گفتگو کریں گے. تو میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں. سب سے پہلے سید شبر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سماجی شخصیت بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں. مذہبی طور سے بھی آپ کا نام جانا پہچانا جاتا ہے پورے پاکستان میں، اور ساتھ اس کے علاوہ بھی دیگر کام میں مصروف رہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان کی مبارک پیش کرتی ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی بہت مبارک. شبر رضا صاحب بتائیے گا کہ اتنی ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، سماجی کام بھی، مذہبی ذمہ داری بھی ہے، پھر جعفر لینس کے اعتبار سے ساری چیزیں ہیں. کیسے گزرے رمضان کا مبارک مہینہ، اور اس مبارک مہینے میں کس طرح سے مصروفیت رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے کہ اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور یقیناً بہت خوبصورت پروگرام K21 کی جانب سے ہو رہا ہے. اور آج چونکہ 29واں روزہ اختتام کی جانب جا رہا ہے، اور ہر مسلمان اس وقت جو ہے کہ ایک اپنے دل میں ایک اداسی لیے ہوئے ہے کہ وہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے.
جس کے لیے جو ہے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یقیناً روزے ہم پہ جہاں واجب کیے گئے وہاں کے اوپر روزوں کے متعلق بتایا بھی گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب وہ موقع آیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ مغفرت اور رحمت اور برکتیں سمیٹ کر ہم کتنے متقی ہو گئے. یہ آج 29ویں روزے کے اوپر یہ بھی ہے. اور چونکہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، جس طرح آپ نے میرا انٹروڈکشن کرایا، تو پورے رمضان جو ہے کہ آواز ویلفیئر کے جانب سے اور دوسرے ویلفیئر جن کا میں چیئرمین رہا ہوں MESO کی جانب سے، آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ جو ہے کہ نادر افراد کو جو کہ دسترخوان لگائے گئے اور روزہ افطار کرایا گیا، سحری کا انتظام کیا گیا، اور پھر جس طریقے سے جو ہے کہ لوگوں کی مدد کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ آنے والا دن ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو یا پرسوں جبھی بھی، لیکن یہی پیغام دوں گا اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہ آپ اپنے عید مناتے ہوئے ہمیشہ اپنے پڑوس پہ ضرور نظر رکھیں، اور جو ہے کہ یہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرت ہمیں یہی سبق سکھاتی ہیں اور یہی چیز دیتی ہیں کہ جو ہے کہ اپنے اطراف کے اندر ضرور نظر رکھیں کہ جو ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی بھوکا سو رہا ہو. اور میں یہ بھی ایک اچھا چیز جو پروردگار نے ہمیں دی ہے کہ جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں وہیں کے اوپر ہمیں دوسروں کی بھوک کا بھی احساس ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک بھوک کا احساس ہمارے اندر اگر آ جائے تو یقیناً کہ ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کوئی بھوکا نہیں سو پائے گا. بے شک. اور یہ اس وقت جو ہے کہ سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ عید کی تیاریوں کے اندر ہمیشہ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ جو ہے کہ کوئی ایسے افراد ضرور ہوں گے. اگر ہر ایک گھر کو بھی جو ہے کہ سپورٹ کرنا شروع کر دے عید کی تیاریوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا شہر، سارا ملک جو ہے کہ ہمارا ان عید کی تیاریوں میں برابر کا شریک ہوگا. اور بہت احسن طریقے سے جو ہم نے رمضان گزارا ہے تو لعلکم تتقون کی تفسیر بن کر ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوں گے. اور یہی تقوی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ جب انسان کی خدمت کرے، انسانیت کا اگر اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کا سب سے بہترین عمل یعنی جو اس نے حاصل کیا ہے ان روزوں سے، وہ ان روزوں کی مدد سے انسانیت کی خدمت کر سکے گا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی سید شبیر رضا صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف بھی بڑھوں گی. مولانا راشد محمود سمرو صاحب بیٹھے ہیں، سیکریٹری جنرل ہے سندھ جمعیت علماء اسلام کے. مولانا راشد محمود سمرو صاحب، رمضان کا مبارک مہینہ، اور ویسے تو ہم آپ لوگوں کو سب کو دیکھتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں، ایک دوسرے روپ میں، کرنٹ افیئرز میں، لیکن جہاں میں نے کہا کہ جہاں آپ لوگ سیاسی جماعت ہے وہیں سیاسی مذہبی جماعت بھی ہے جمعیت علماء اسلام. تو پہلے تو میں چاہوں گی کہ رمضان المبارک کے اعتبار سے آپ گفتگو کریں، کیونکہ جیسے کہ آپ کا جہاں سے تعلق ہے آپ بہتر طریقے سے اس پہ روشنی بھی ڈالیں چیزوں کے اوپر، اور پھر میں آپ سے تھوڑی سیاسی معاملات پہ بھی بات کروں گی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس مبارک مہینے کے اس مبارک گھڑیوں میں، آخری گھڑیوں میں میرے خیالات قوم تک پہنچانے کا آپ نے مجھے موقع بخشا. ظاہر ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں تھے، اس پریشانی میں تھے کہ باقی امتوں کی عمر 300 سال، 400 سال، 700 سال، 800 سال گزری ہے. میری امت کے لوگوں کی عبادت ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے گی، کیسے کمپیئر کرے گی؟ اسی دوران اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کی بھی خوشخبری سنا دی کہ جی ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 84 سالوں کے برابر ہوگی. اور ظاہر ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہمیں عطا ہوئی، قرآن مجید ہمیں رمضان میں عطا ہوا. اور رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے اور احتساب کے ساتھ رکھے. اب یہاں احتساب سے مراد ایمان تو ظاہر ہے الحمدللہ ہم سب ایمان کے ساتھ ہیں، اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے. یہاں احتساب سے مراد یہ ہے کہ صرف ہمیں بھوک نہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم دغا بازی نہ کریں، ہم ناپ تول میں کمی اور پیشی نہ کریں، ہم لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالیں،
اب ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ پوری دنیا کے اندر کفار ممالک میں رمضان میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، رمضان میں ہماری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ درزی کپڑے ڈبل پہ سیتا ہے، کپڑا بیچنے والا کپڑا ڈبل پہ بیچتا ہے، پکوڑے بیچنے والا دام مہنگے کر دیتا ہے، فروٹ والا مہنگے کر دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس احتساب کے زمرے میں شاید نہ آئے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے رمضان کے روزوں کی برکت کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو رہا ہے، تمام گناہ اس کے دھل جاتے ہیں اور وہ تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو رمضان مسلمانوں کے لیے بونس کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت کو لوٹنے کی سیزن ہے اور یہ اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے، لیکن افسوس کہ یہ مہینہ بھی ہمارا غفلت میں گزر گیا، معصیت میں گزر گیا، اور جس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے ہم نہ کر سکے، جس طرح تلاوت کرنی چاہیے تھی ہم نہ کر سکے، جس طرح ہمیں لوگوں کے اب رمضان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر آپ نظر کریں کہ شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ لَيْلَهُ وَأَحْيَا أَهْلَهُ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، جیسے کسی نے کمر کو کس لیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی پوری پوری رات جاگ کر عبادت فرماتے تھے، اپنے گھر کے بچوں کو، گھر والوں کو بھی اٹھا کر عبادت کرواتے تھے، خود بھی روزہ رکھتے تھے، لوگوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، غریبوں کا، مسکینوں کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر حال احوال معلوم کرتے تھے، اور غریبوں اور مسکینوں کے پاس جا کر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام فرماتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ کسی غریب اور مسکین کے ہاتھ پر کچھ رکھتے ہیں تو یہ بظاہر ہاتھ لینے والا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ غریب کا ہے، یہ مسکین کا ہے، یہ مزدور کا ہے، در حقیقت وہ لینے والا ہاتھ اس غریب کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کے ہاتھ پر وہ چیز رکھ رہے ہیں۔ اب رمضان میں جس نے جتنا خیر کیا، جتنی خیراتیں کی، جتنے لوگوں کو روزے اور افطار کی، من اشبع صائما سکاہ اللہ من حوضی لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو روزہ رکھوایا یا روزہ کھلوایا، روزہ رکھوانے اور کھلوانے کے بدلے اللہ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس پانی پینے کے بعد اس کو اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت نہیں جاتا ہے۔ تو یہ روزے کی برکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچا کچھا وقت رہ گیا ہے، ابھی تھوڑے بہت لمحات رہ گئے ہیں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، اور تقریباً کوئی روزانہ کے بنیاد پر 1 سے 1.5 کروڑ لوگ رمضان میں روزانہ ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ پھر پورے مہینے میں اتنے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جتنے لوگوں کی رمضان کے آخری عشرے میں مغفرت ہوتی ہے۔ پھر آخری عشرے میں اتنے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جتنے لوگوں کی مغفرت لیلۃ القدر کے رات میں ہوتی ہے، اور پھر پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے عید کے دن اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان آخری لمحات میں، آخری ساعات میں ہم اپنا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں لکھوا دیں جن کے نام جو ہے وہ جہنم سے کاٹ کر جنتیوں کی لسٹ بنے گی۔ اللہ کرے کہ ہمارے نام بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت بات مولانا راشد محمود سومر صاحب کر رہے تھے۔ سید شبیر رضا صاحب کی طرف آؤں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے میں آپ سے اس لیے بھی اس موضوع پہ بات بھی کرنا چاہوں گی، ہم نے دیکھا کل پرسوں میں جس طرح سے ہوا بیت المقدس کے اعتبار سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت حالات ہیں، اور 27ویں شب کو جہاں لوگوں نے عبادتیں کرنا وہاں شروع کی، اور جو فلسطین میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس سیناریو، تو میں چاہتی ہوں کہ آج اس پلیٹ فارم سے یہ بات بھی جانی چاہیے، یہ بڑا ہی ضروری موضوع ہے اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ کس طرح سے بیت المقدس میں گھس کر جو مشرکین ہیں، جو اسرائیلی فورسز ہیں، انہوں نے کس طرح سے نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و انتہا اور بربریت کا پہاڑ ڈھا دیے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جس طرح فلسطین میں ابھی جمعۃ الوداع والے دن جو واقعہ پیش آیا وہ ایک سفاکیت کی منہ بولتی ثبوت ہے، اور اسی طرح آپ خالی فلسطین نہیں بلکہ جو ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو کشمیر میں بھی یہی حالات ہے، کشمیر ہو یا فلسطین ہو، لیکن اگر جو ہے کہ ہم امت واحدہ کا تصور لے کر اٹھیں
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ظلم و بربریت جہاں پر بھی ہو اور جو بھی کرے وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اگر جو ہے کسی بھی انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہے یا کلمہ گو نہیں ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے کہ اس کی ہر شخص کو مذمت کرنی چاہیے کہ جہاں کے اوپر بھی ظلم و بربریت ہوتی ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس ہے، اور جو ہے کہ مسلمان کئی قبلہ اول کی بازیابی کے لیے آج نہیں بلکہ میں کہوں کہ اتنے سالوں سے جمعۃ الوداع کے یہاں پر جو ہے کہ باقاعدہ یوم القدس منایا بھی جاتا ہے اسی دن، اور اسی دن جو ہے کہ یہ واقعے کا ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی یہاں پر ہمارے شہر میں موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، جو مسلسل جو ہے کہ ظالم کو جو ہے کہ ظالم کی پشت بنائی کر رہے ہیں، اور جو ہے کہ مظلوم کی داد رسی نہیں ہو پا رہی۔ تو میں صرف یہی جو ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پہ لوگوں کو ان کی ایما پہ یا لوگوں کو ان کی وجہ سے ان کا حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم امت واحدہ کا تصور پہلے پیدا کریں، اور اگر میں سمجھتا ہوں OIC اپنا فعال کردار ادا کرتی تو شاید کشمیر کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا اور فلسطین کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا، مگر یہ دونوں جو بیت المقدس کا آج معاملہ ہوا یا فلسطین میں معاملہ ہے یا کشمیر میں معاملہ ہے، وہ معاملہ صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور جو ہے کہ ہم نے جو ہے کہ مظلوموں کی داد رسی چھوڑ دی ہے، اگر ہم مظلوموں کی آواز بن کر اکٹھا کھڑے ہو جائیں گے تو یقیناً جو ہے کہ ظالم کی ہمت نہیں ہو سکے گی کہ وہ یہ اپنے ظلم کو دہرا سکے۔ یہی سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم سب کو کرنا چاہیے، اور یہ تصور امت واحدہ کا ضرور جو ہے کہ ہمارے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے۔ یہاں پر علماء اکرام بھی موجود ہیں، اور میں تو ایک سوشل ورکر ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، تاکہ جو ہے کہ یہ جو مسلسل ظلم ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پر، اور کشمیر تو ہمارے ساتھ جو ہے کہ لگا ہوا ہے اور مسلسل ظلم ہو رہا ہے، ان ظلم کا تدارک کیا جا سکے اور جو ہے کہ مظلوموں کو ان ظالموں سے نجات دلائی جا سکے۔ بہت خوبصورت بات تھی، میں آ ہی رہی تھی، آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں مولانا راشد محمود سمرو صاحب، لیکن ایک سیکنڈ اس سے پہلے میں ذرا انٹروڈکشن کرا دوں۔ ہمارے مفتی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے، مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب پورے مہینہ ہمارے ساتھ رہے آپ اور رہنمائی فرما رہے تھے دین اسلام کے معاملے پر۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، رمضان مبارک آپ کو۔ آج 29واں روزہ ہے اور اب ہم سے رخصت لے رہا ہے، آج آخری دن بھی ہو سکتا ہے، رات میں پتہ چل جائے گا ابھی اذان مغرب کے بعد، اور آج کا موضوع حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ، سوئم خلیفہ پہ ہم بات کریں گے، ساتھ ہی الوداع پہ بات کریں، اور ابھی اس وقت ہم جیسے کہ بیت المقدس کے اعتبار سے بات کریں۔ میں بھی آپ کی طرف آتی ہوں، میں چلوں گی مولانا راشد محمود سمرو کی طرف۔ مولانا راشد محمود سمرو صاحب، میں آپ کی طرف بھی آؤں گی، اور آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ بیت المقدس پہ میں نے جیسے کہ سید شبر رضا صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، بڑی اچھی بات تھی، ان کا OIC کا کردار انتہائی اہمیت تھا۔ جمعیت علماء اسلام کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں وہ بھی بار بار اس موضوع پہ آواز اٹھاتی رہی ہیں اس اعتبار سے، اور اس موضوع کے اوپر بات کرتی رہی ہے، لیکن اب خاص طور پہ اس سال بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو وہاں پہ بربریت اور مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے، خاص طور پہ 27ویں شب کو اور جمعۃ الوداع کو، جیسے کہ سید شبر رضا صاحب نے کہا جو واقعہ پیش آیا، اور وہاں پہ جو پیش آ رہے ہیں واقعات پیدر پہ، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جی، مسجد میں اور قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اور وہاں نماز پڑھتے ہوئے نہتے نمازیوں پر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، یہ اس کی کون اجازت دیتا ہے؟ کس طرح یہ ممکن ہے کہ آپ کسی عبادت گاہ میں گھس کر نہتے نمازیوں پر گولیاں چلائیں؟ اقوام متحدہ کہاں سو رہی ہے؟ اقوام متحدہ کی ہیومن ڈیولپمنٹ کہاں سو رہی ہے؟ ان کا ایک پورا شعبہ کہاں ہے؟ کیا ان کو آخر یہ الجزائر میں، فلسطین میں، چچینیا میں، بوسنیا میں، افغانستان میں، صومالیہ میں مظلوم مسلمانوں کا بہتا ہوا خون نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اب تک دیکھیں 3-4 دن اس کو گزر چکے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا عالمی ادارے یا اقوام متحدہ اس پر ابھی تک نوٹس کیوں نہیں لے سکی ہیں؟ فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، قبلہ اول کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور فلسطینیوں کی رائے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارا موقف یہ ہے
کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کے مرضی کے بغیر حل نہیں ہونا چاہیے، اس طرح فلسطین کا اور قبلہ اول کا مسئلہ بھی قبلہ اول اور فلسطینی باشندوں کی مرضی کے بغیر حل نہیں ہونا چاہیے، ان سے رائے پوچھی جانی چاہیے اور اس کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آپ نے سوال پوچھا جمعیت علماء اسلام کا، آپ کے علم میں ہوگا ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں کہ ہم نے کراچی میں مزار قائد پر ملین مارچ کیا اور لاکھوں لوگوں کو ہم نے صرف اس موضوع پر جمع کیا کہ قبلہ اول بیت المقدس پر جو اسرائیلی بربریت ہے وہ کسی صورت قبول نہیں ہے، قابل مذمت ہے وہ چیزیں۔ میں اتفاق کرتا ہوں اپنے بھائی سے ان کی بات سے کہ امت مسلمہ کو اس معاملے پر اکٹھے ہونا چاہیے۔ OIC کی آپ نے بات کی، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ OIC جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم اب نہیں رہی، اب وہ مفادات کے زیر تابع رہی ہے۔ OIC کتنا اپنا کردار ادا کر سکے گی؟ اب تک OIC کیوں خاموش ہے؟ اور OIC کے پلیٹ فارم سے یہ معاملات میرا خیال یہ ہے کہ اب نکل چکے ہیں، اب امت کو اس معاملات پر یک آواز ہونا چاہیے، پوری قوم کو بیک زبان ہونا چاہیے، اور فلسطینیوں اور نہتے فلسطینیوں جو نماز میں تھے، تراویح میں تھے، ان پر جو حملہ ہوا ہے اس پر پوری امت مسلمہ کو مشترک اپنا ایک آواز اٹھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل ان کی باری تھی آج ہماری باری ہو، کل ان کی باری تھی کل پھر یہی حالات ہمیں مکہ اور مدینہ میں دیکھنے کو ملے، اللہ نہ کرے۔ تو لہٰذا امت مسلمہ کو قبلہ اول کے لیے مشترک پلیٹ فارم پر مشترک جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے بغیر شاید ہم وہ ٹارگیٹ اچیو نہ کر سکیں۔ بہرحال میں آپ کے اس پروگرام کے نسبت سے اس کی بہت بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ صحیح ہے۔ میں مفتی محمد زید اسماعیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ قبلہ آج ہم 29ویں روزے میں داخل ہو گئے ہیں، تیسرا عشرہ ہے، ہم سے اب اجازت لے رہے ہیں مہمان۔ تو سب سے پہلے تو چاہوں گی کہ آپ چونکہ الوداعی جملے جو ہیں وہ بھی ادا کر دیں، ساتھ ہی ہم بیت المقدس کے اعتبار سے جو ہم نے دیکھا 27ویں شب کو اور جو جس طرح سے بربریت کا معاملہ ہوا، میں چاہوں گی اس پہ بھی کچھ الفاظ بتا دیں، پھر اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا جو اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم یہ بھی ہے کہ مہینہ ختم نہیں ہوا اور مہینے کے اختتام پر ہی ہمیں ایک عیدی کی رات بھی عطا فرما دی، جس رات کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلۃ الجائزہ کا نام دیا۔ یہ بات جو ہے الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 60 پہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں بھی خوشی کرنی چاہیے، اور جب عیدی کی رات آتی ہے جس رات میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اس رات کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح تم نے پورا مہینہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں گزارا، فرمایا کہ اس رات کو بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں گزارو، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور وہ پوری رات کے اندر لوگوں کے معمولات کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے نام باقاعدہ فہرست کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر جب لوگ اتحاد کی صورت میں، محبت کی صورت میں، اتفاق کی صورت میں عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں تو پھر ہوتا یوں ہے کہ عیدگاہ میں جا کر جب محبت کا پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا سلام جب ایک طرف سے دوسری طرف پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ یہاں پر جہاں آپ نے بیت المقدس کی بات کی ہے، اس کے حوالے سے مذمت بھی اپنی جگہ ہے۔ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے میرے آقا نے اس طرح کے معمولات کرنے والوں پر لعنتیں بھیجی ہیں، اور صحابہ اکرام کا یہی جذبہ رہا ہے۔ اور اس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کو اتحاد کی، اور اس وقت ضرورت ہے متحد ہونے کی، اور اگر مسلمان جو ہے ہر دوسرے تیسرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے ہمارے گریبانوں پر بھی ہاتھ ڈالیں۔ تو اب اس وقت اقوام متحدہ کا بہت زیادہ اہم فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے پر توجہ دے، اور بالخصوص وہ ممالک جن کے اندر اسلام کا نظریہ دیکھا جاتا ہے، اور وہ ممالک جن کا نظریہ ہی ملک پاکستان اور کلمہ محمد ہے، ان کو چاہیے کہ اس وقت کردار ادا کریں کہ مسلمان کہیں پر بھی رہتے ہیں وہ اکیلے تنہا نہیں ہوتے، لیکن ظالم کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बड़ी शान बयान की है, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा कमाल बयान किया है कि जो बंदा कलमे मोहम्मद पढ़ लेता है अल्लाह ने तो उनकी हिफाजत करनी है, लेकिन ज़रूरत यह है कि मुसलमानों की गैरत इस वक्त कितनी है, कहाँ तक पहुँची है। अब ये गैरत ईमानी का सवाल बनता है कि हम मुत्तहिद होकर इसको बैक ज़ुबान होकर आगे बात ले जाएं, और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि यहाँ पर अपना किरदार अदा करें, और जब किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह कुफर के ऐवानों में भी ये बात कैफियत ये लर्जा तारी हो जाएगा कि मुसलमान मुत्तहिद हैं। मुसलमान सब बात में दूसरी तीसरी बात आए बाएं दाएं शाएं कर लेते हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है, मुसलमानों की इज्जत की बारी आती है तो मुसलमान एक हो जाते हैं। उन तक ये पैगाम जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत ही खूबसूरत बात की मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद हसन रिज़वी साहब आपने। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं नातख़्वां वसीम हुसैन, मैं उनकी तरफ जाती हूँ। मैं चाहूँगी कि बारगाह रिसालत में चंद बातें अशार आप पेश करें, उसी से हम वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। ताजदारे मदीना के जलवे, ताजदारे मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए हुए हैं, दूर रह कर वो कुर्बाशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं, जिनको उनकी तवज्जो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, जिनको उनकी तवज्जो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, उन गदाओं का क्या पूछते हो, उन गदाओं का क्या पूछते हो, वो ज़माने पे छाए हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए